الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ رشتہ داروں میں سے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اس کے جواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری والدہ یور مدر حسن سلوک کی زیادہ مستحق ہے. سائل نے پھر پوچھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جواب میں فرمایا تمہاری والدہ. سائل نے تیسری دفعہ پوچھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ. چوتھی مرتبہ جب سائل نے سوال کیا تو فرمایا کہ تمہارے والد جو ہیں تمہارے حسن سلوک کے زیادہ حقدار ہیں. گزشتہ مجلس میں باپ اور والد کی حیثیت اور والد کی شان کو ذکر کیا تھا. آج جو ہیں والدہ اور مدر کے بارے میں کچھ گفتگو کرنا ہے. ماں کون ہے؟ ماں وہ ہے جس کے ادب کرنے کی وجہ سے قیامت کے روز انسان کامیابی حاصل کرتا ہے. ماں وہ ہے کہ جس نے ماں کو نظر انداز کیا تو وہ ہمیشہ زندگی میں ٹھوکر کھاتا رہے گا. ماں کون ہے؟ ماں صبر اور برداشت کی ایک عظیم کہانی ہے. ماں کیا ہے؟ ماں ہر درد کی دوا ہے. ماں کون ہے؟ فرمایا ماں ہمت اور طاقت اور جرأت کا نام ہے. ماں یہ بچوں کی اور اولاد کے لیے سایہ رحمت ہے. ماں بچوں کے لیے اندھیروں میں اجالا ہے. ماں قدرت کا سب سے انمول تحفہ ہے. ماں جس کی دعا سے انسان جنت کی ہواؤں کو حاصل کرتا ہے. ماں سراپا شفقت کا نام ہے. ماں دنیا کی حسین اور ترین اور نایاب شے ہے. ماں جیسی کوئی شے دنیا میں نہیں.
ماں ایک عظیم رشتہ ہے ماں کے ساتھ جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ ماں کے قدموں کے تحت سرکار نے فرمایا جنت ہے۔ ماں کی آغوش اور ماں کی گود انسان کی پہلی درسگاہ ہے۔ ماں زندگی کی تاریک راہوں میں روشنی کا مینار ہے۔ ماں انسانوں کے سب سے زیادہ پیار کرنے والی ہستی ہے۔ ماں ایک ایسا درخت ہے جس کا سایہ زندگی کے تھکن کو دور کر دیتا ہے۔ ماں کی دعائیں کامیابیوں کا راز ہے۔ ماں دنیا کی عزیز ترین ہستی ہے۔ ماں جو ہے یہ دکھوں کا مداوا ہے، یعنی دکھوں کو ختم کرنے کی جو ہے ذات ہے اور شے ہے کہ ماں کے پاس جب انسان پہنچتا ہے تو وہ اپنے دکھوں کو، دردوں کو بھول جاتا ہے۔ ماں ہر معاشرے کی بینائی ہے اور زندگی کی توانائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو ماں جیسی ایک عظیم نعمت کو پہچاننے اور ان کی عزت اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں ہی وہ ذات ہے اور ماں ہی وہ ہستی ہے جس کے ذریعے جو ہے جن لوگوں نے جو بھی کچھ پایا ہے وہ ماں کے ذریعے پایا ہے۔ روایتوں میں امام مشکات نے، صاحب مشکات نے جو ہے اپنی مشکات میں ایک حدیث لائے ہیں کہ عن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رجلا یأتیکم من الیمن، کہ ایک بندہ جو ہے، ایک شخص یمن سے تمہارے پاس آئے گا جس کا نام اویس ہوگا۔ وہ یمن میں اپنی ماں کے سوا کسی کو نہیں چھوڑے گا، یعنی یمن میں جو ہے اس کی ماں کے علاوہ اس کا کوئی اور نہیں ہوگا۔ اس کے بدن میں سفیدی یعنی برس کی بیماری تھی۔ اس نے حق تعالی شانہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس برس کی بیماری کو اور سفید داغ کی جو بیماری ہوتی ہے وہ ساری ختم کر دی۔ الا دینار او الدرہم، الا موضعی دینار او الدرہم۔ پھر سرکار نے فرمایا پس تم میں سے جو شخص اس اویس سے ملے اس کو چاہیے کہ اس سے اپنے لیے مغفرت دعا کرائے۔ ایک روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تابعین میں بہتر شخص وہ ہے جس کا نام اویس ہے، اس کی ایک ماں ہوگی اور اس کے بدن پر برس کا نشان، پس تم اس سے جب بھی ملو تو اس کے لیے اس سے دعائیں مغفرت کرانا۔ یہ حضرت اویس رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مرتبہ اور مقام ملا ہے وہ ماں کی دعاؤں کی نتیجہ ہے۔ جب انسان اپنے ماں کے ساتھ اور ماں کی خدمت کرتا ہے تو حق تعالی شانہ جو ہے اسے اس درجے تک اور اس بلندی تک پہنچا دیتے ہیں، فرمایا جس بلندی تک انسان اپنے کردار کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا۔ اتنی بلند پرواز حق تعالی شانہ ماں کی خدمت سے عطا فرماتے ہیں۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ تابعین کے سردار، سرکار نے خود فرمایا، سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان خیر التابعین رجل یقال له اویس، فرمایا تابعین میں بہتر انسان حضرت اویس قرنی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کو پایا، یعنی آپ علیہ السلام کی موجودگی میں ان کی زندگی تھی، آپ پر ایمان بھی لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائے، مگر
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور حاضری جو ہے نہ دے سکے زیارت کے لیے، اس کی وجہ فرمایا یہ ان کی والدہ تھی، بوڑھی والدہ تھی کہ ان کی خدمت میں مصروف تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ تابعین میں سے بہتر وہ شخص ہے جس کا نام اویس اور اس کی والدہ ہے، تم اسے کہو کہ وہ تمہارے لیے جو ہے اللہ سے بخشش کی دعا کرے۔ یہ حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ حضرت اویس رحمت اللہ علیہ کو یہ مقام اور مرتبہ جو ملا ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہ پہنچنے کی وجہ ان کی والدہ تھی۔ ان کی والدہ کی خدمت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت اویس قرنی کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ تو یہ مقام اور مرتبہ جو ہے فرمایا یہ والدہ کی خوشنودی اور والدہ کو راضی کرنے کی بنیاد پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو والدین کی تابعداری کرتا ہے اسے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ فرماتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ بھئی والدہ جو ہے فرمایا یہ انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے اس نعمت کی قدردانی کرنی چاہیے۔ اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور واقعہ ہے۔ فرمایا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ والدین کے بہت زیادہ جو ہیں ان کے والدین بہت نیک تھے، اور امام صاحب ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہتے تھے۔ خاص طور سے اپنی والدہ ماجدہ کا بے حد احترام اور تعظیم اور تکریم کرتے تھے۔ کون؟ امام اعظم۔ لیکن اپنی والدہ کا بہت اہتمام کرتے تھے، احترام کرتے تھے، تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اعمال کے 3 حصے کیے ہیں۔ کون؟ امام اعظم۔ 1/3 اپنے لیے، یعنی 3 وقتوں میں سے 1 وقت میں اپنے لیے، 1/3 اپنے والدین کے لیے، یعنی 1/3 جو وقت جو ہے وہ اپنی والدہ کی خدمت اور سارا کچھ، اور 1/3 اپنے استاد کے لیے۔ فرمایا اپنے استاد کی خدمت بھی کیا کرتے تھے؟ والدہ کا انتقال پہلے ہو گیا، والد کا انتقال پہلے ہو گیا، اور والدہ کا انتقال جو ہے 130 ہجری کے بعد ہوا۔ اس لیے جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی والدہ کی خدمت کا بہت زیادہ موقع ملا۔ امام صاحب اپنی والدہ کی کوئی بات نہیں ٹالتے تھے۔ میں اس لیے امام صاحب کی مثال دے رہا ہوں کہ بھئی امام صاحب سے بڑھ کر جو ہے اس وقت دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اگر وہ علمی اعتبار سے ہو تب بھی، اگر وہ عبادت کے اعتبار سے ہو تب بھی، کسی بھی اعتبار سے، اگر وہ ویلتھ مال کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت زیادہ مال دیا تھا۔ کتنے شاگردوں کا خرچہ وہ اپنی طرف سے دیتے تھے، بہت مال دیا تھا۔ تو گویا کہ ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے نوازا تھا، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں فرمایا اپنے تمام کام جو ہیں اپنی والدہ کے ساتھ جو ہے مشورے کے ساتھ کرتے تھے۔ کوئی بات جو ہے امام صاحب نہیں ٹالتے تھے، حتیٰ کہ عمرو ابن فرر کی مجلس درس میں جاتے تو والدہ کو سواری پر لے جاتے تھے۔ امام صاحب اپنے استاد کی مجلس میں جاتے تو والدہ کو ساتھ لے جاتے۔ ایک مرتبہ ان کی والدہ نے کسی بات پر قسم کھائی اور اس کے بارے میں اپنے بیٹے سے فتویٰ بھی پوچھا، مگر بیٹے کے جواب سے والدہ کو اطمینان نہیں ہوا، اور کہا کہ بھئی جب تک تم امام زرعہ سے جو واعظ تھے، بہت بڑے مقرر تھے، فرمایا امام زرعہ سے جب تک آپ یہ مسئلہ نہیں پوچھیں گے تو مجھے اطمینان نہیں آئے گا۔ چنانچہ اندازہ لگائے امام الوقت، اپنے زمانے کے بڑے امام اور فتاویٰ کے جو ہے سب سے بڑے عہدے پر جو ہے فائز امام صاحب نے والدہ کو لیا، اور والدہ کو لے کر حضرت امام زرعہ کی خدمت میں پہنچے۔ تو والدہ نے جو ہے
خود ان سے فتویٰ پوچھا تو امام زرعہ جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ کوفہ کے فقی وہ تو آپ کے ساتھ ہے، کوفہ کے سب سے بڑے فقی جو ہیں یہ تو آپ کے ساتھ ہے، آپ مجھے پوچھ رہے ہیں۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے جواب میں یہ کہا حضرت امام زرعہ کو کہ میں مسئلہ بتاتا ہوں، آپ والدہ کو فرما دیجئے، وہ مسئلہ آپ بتا دیجئے۔ چنانچہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مسئلہ بتایا اور حضرت امام زرعہ نے اس مسئلے کو نقل کر کے پھر دوبارہ ان کی والدہ کو بتا دیا۔ صرف یہاں بتانا یہ تھا کہ امام صاحب سے چھوٹے آدمی کے پاس جو ہے ان کی والدہ کا اطمینان تھا، اس لیے جو ہے وہاں چلے گئے۔ آج اللہ معاف فرمائے، ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ بھئی ایک خود بڑا آدمی ہو لیکن اپنی والدہ کی خوشی کے لیے جو ہے اپنے سے چھوٹے کے پاس جائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اصل میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ دیکھو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ کو خوش کرنے کے لیے فرمایا خود وہاں تشریف لے گئے والدہ کے ساتھ۔ معلوم یہ ہوا کہ بھئی والدہ کی قدردانی کرنی چاہیے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہہ کر ہمیں سمجھایا کہ بھئی جو ہے والدہ کی رضامندی کو جو ہے تم سامنے رکھو، والدہ کی رضامندی کے بغیر کوئی ایک عمل بھی ایسا نہ کرو، فرمایا جس سے والدہ کو تکلیف ہو جائے۔ حضرت امام محمد ابن منقدر فرماتے ہیں کہ ایک روز میں اپنی ساری رات اپنی والدہ کے جو ہے پاؤں دباتا رہا اور میرا بھائی جو ہے ابو بکر ابن منقدر رات بھر نماز پڑھتے رہے۔ دونوں بھائی ہیں، دونوں بڑے امام ہیں اپنی اپنی جگہ کے، لیکن مجھے یہ بات پسند نہیں ہوئی کہ میں اپنی وہ رات کی جو ہے عبادت جو والدہ کی خدمت والی ہے وہ خدمت والی رات ان کو دے دوں اور ان کی عبادت والی رات میں لے لوں۔ عون ابن عبداللہ ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ کسی بات کے جواب میں میں نے والدہ کو ہوں کہہ دیا، ہوں، جیسے آج کل ہماری عادت ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں توفیق دے۔ انہوں نے والدہ کے جواب میں ہوں کہہ دیا تو فرماتے ہیں کہ بھئی جب مجھے اللہ کا یہ فرمان یاد آیا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ تو عون ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بات پر 2 غلام کو آزاد کر دیا اور جو ہے جا کر والدہ سے جو ہے معافی تلافی کی اور اللہ کے سامنے بھی معافی مانگی۔ کس بات پر؟ صرف والدہ کے جواب میں ہوں کہنے پر۔ اندازہ لگاؤ کہ ان علماء نے اور ان کے نزدیک اللہ کے احکامات کی کتنی قدر ہوگی، کتنی عظمت ہوگی کہ بھئی اللہ نے منع کیا اور میں نے والدہ کو ہوں کہہ دیا۔ فرمایا اس پر جو ہے 2 غلام کو آزاد کر دیا اور اس پر اللہ سے معافی مانگی۔ آج اللہ تعالی ہمیں ان باتوں سے سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے کون ہے جو والدہ کی اس طرح جو ہے عزت اور والدہ کو اس طرح احترام کے ساتھ، اصل میں والدہ کے احترام کرنا یہ اللہ کے حکموں کو سامنے رکھنا ہے۔ فرمایا اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے فرمایا یہ سارا کام ہوتا ہے۔ تو عون ابن عبداللہ یہ بہت بڑے آدمی تھے، اللہ والے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو بڑا نوازا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار ایک یمنی کو دیکھا جو اپنی ماں کو پیٹھ پر لیے ہوئے طواف کعبہ کر رہا تھا۔ ایک یمنی کو دیکھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور جو ہے وہ یمنی فخر کے طور پر جو ہے اشعار بھی پڑھ رہا تھا کہ بھئی میں اس کے لیے یعنی میں اپنی ماں کے لیے ایسی سواری ہوں اور ایک ایسا اونٹ ہوں کہ جب سواروں کو ڈرایا جائے تو میں ڈرتا نہیں ہوں۔ تو یہ وہ اشعار بھی پڑھ رہا تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس نے پوچھا کہ کیا میں نے ماں کا بدلہ ادا کر دیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نہیں، اس کی ایک آہ کا بدلہ بھی نہیں کیا۔ فرمایا جب بچے کی ولادت کا وقت ہوتا ہے تو وہ ایک ویو اٹھتی ہے، یعنی درد کی جو ہے
ایک ویو اٹھتی ہے اور درد کے جو ہے ایک لہر اٹھتی ہے، اس لہر میں ایک حصہ جو ہے فرمایا اس کا آہ کا ہوتا ہے، فرمایا اس ایک آہ کا بھی تو نے بدلہ ادا نہیں کیا، تو ماں کی خدمت کا بدلہ کیسے ادا کر سکتا ہے؟ حضرت قحمص ابن حسن جو اپنی ماں کی بہت خدمت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ پاخانہ وغیرہ بھی اپنے ہاتھ سے اٹھاتے اور صاف کرتے تھے، کسی امیر آدمی نے جب اتنے بڑے عالم کو دیکھا کہ بھئی یہ اپنی والدہ کی جو ہے تمام خدمت اپنے ہاتھ سے کیا کرتے ہیں، تو بہت زیادہ ان کو پیسے دیے، بہت زیادہ پیسے دیے کہ بھئی، اور پیسے دے کر تھیلیوں کا تحفہ بھیجا، کہا حضرت یہ جو ہے کوئی باندی خرید لے، کوئی غلام خرید لے، فرمایا جو آپ کی والدہ کی خدمت کیا کرے۔ تو عجیب جانو جو جواب دیا حضرت قحمص ابن حسن نے، فرمایا کہ جب میں پیدا ہوا تھا، جب میں بچہ تھا، جب میری ولادت ہوئی تو میرے ماں باپ نے جو ہے غلام نہیں رکھا تھا میری خدمت کے لیے، میری خدمت میرے والدین نے خود کی تھی، اور اس تھیلی کے اس دینار اور درہم کے تحفے کو واپس کر دیا۔ اندازہ لگاؤ، آج اللہ معاف فرمائے لوگ اولڈ ہاؤس میں جو ہے اپنے والدین کو بھیج رہے ہیں، اور آج اولڈ ہاؤس جو ہے فرمایا سارے خالی ہو رہے ہیں۔ کتنے اولڈ ہاؤس خالی ہو گئے اس وقت؟ ہاں، بیماری کے جو ہے نتیجے میں اور بیماری کے پس پردہ۔ حضرت محمد ابن منقدر فرماتے ہیں کہ جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے اور والدہ پاؤں دبانے کے لیے کہہ دیتی تو میں اپنی نماز تہجد کو چھوڑ دیتا اور والدہ کے پاؤں کو جو ہے دباتا تھا، کیونکہ ماں کی خدمت کو نماز تہجد سے افضل شمار کرتا ہے۔ آج اللہ معاف فرمائے، آج اولاد خود جو ہے کہتی ہے میں بہت نیک ہوں اور یہ نیکی میں کر لوں۔ او بھائی، والدین کی خدمت جو ہے تمہاری سب عبادت سے آگے ہے، نفلی عبادت سے جو ہے آگے ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں والدہ کی اور والدین کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں ہمیں دی ہیں، لیکن ان نعمتوں کا احساس ہمارے اندر نہیں ہے، ان نعمتوں کا احساس ہمارے اندر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان نعمتوں کا احساس نصیب فرمائے۔ ماں کیا ہے؟ ماں گلشن کا وہ پھول ہے جو چمن کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ ہاں، یہ ماں کی حقیقت ہے۔ ماں تو ایک لازوال رشتہ ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں، ماں کے بعد کوئی نعم البدل نہیں۔ فرمایا باپ ماں کا درجہ نہیں لے سکتا، اور جو ہے ماں جو ہے باپ کا درجہ نہیں لے سکتی۔ ماں ایک لازوال رشتہ ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ ماں کی محبت چٹان سے زیادہ مضبوط اور پھول سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ہاں، ماں کی محبت چٹان کتنی مضبوط ہوتی ہے، لیکن ماں کی محبت اس سے زیادہ مضبوط ہے، اللہ اکبر، اور پھول سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ہاں، فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماں دنیا کی عزیز ترین ہستی ہے۔ ماں کے بغیر گھر ایک قبرستان ہے۔ فرمایا جس گھر میں ماں نہ ہو اس گھر میں وہ گھر قبرستان کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ ماں زندگی کی تاریک راہوں میں روشنی کا مینار ہے، اللہ اکبر، زندگی کی تاریک راہوں میں روشنی کا مینار ہے ماں۔ ماں کی دعا کامیابی کا راز ہے۔ ماں کا دوسرا نام جنت ہے۔ ماں کے بغیر کائنات نامکمل ہے۔ ماں تو ایک دعائیں مستجاب ہے۔ ہاں، فرمایا جس کی ماں موجود ہے یوں سمجھو کہ اس کے لیے تو مستجاب الدعوات موجود ہے اس کے لیے۔ ہاں، ماں کی دعائیں یہ اولاد کے حق میں جو ہے فرمایا اللہ قبول فرماتا ہے۔ اور ماں جب لوری دے کر جو ہے بچوں کو سناتی ہے تو وہ گویا کہ فردوس کے نغموں، یعنی اس کے دل کے اندر کی جو ہے دل سے جو ہے وہ لوریاں جو ہے اپنے بچوں کو سناتی ہے۔ ماں وہ ڈال ہے جو مصائب میں جو ہے ہاں فرمایا زمانہ بن کر جو ہے انسان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے۔ ماں گلشن کا وہ پھول ہے جس سے چمن کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ماں
ماں کی ممتا انمول داستان ہے جو ہر دل پر قربان ہے۔ ماں ایک مشعل ہے جو راستہ انسان کو دکھاتی ہے۔ ماں ایک خوشبو ہے جس سے سارا جہاں مہکتا ہے۔ ماں ایک سایہ ہے جس کے پاس سستانے سے زندگی بھر کی تھکن اتر جاتی ہے۔ ماں ایک آہ ہے جو سیدھی عرش پہ جاتی ہے۔ ماں کی خدمت جنت کی ضامن ہے۔ ماں ایک سایہ ہے جو اندھیرے میں اور بھی قریب آ جاتا ہے۔ دنیا میں ایک دروازہ ایسا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، اور وہ دروازہ کس کا ہے؟ وہ دروازہ ماں کا ہے۔ ماں ایک ایسی لازوال ہستی ہے جس کے دم سے یہ کائنات آباد ہے۔ جن پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے ان میں سے ماں کا نافرمان بھی ہے۔ ماں کے نافرمان پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دیا۔ جس گھر میں ماں کی عزت نہ ہو وہ گھر ضرور برباد ہو جاتا ہے۔ اندازہ لگاؤ، جس گھر میں ماں کی عزت نہ ہو وہ گھر ضرور جو ہے برباد ہو جاتا ہے۔ جب بچہ مسکراتا ہے تو ماں کو پوری کائنات جھومتی محسوس ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ماں کی نافرمانی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ماں کی بد دعا سے بچنا فرمایا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ اور ماں کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ جب ماں بد دعا کرتی ہے تو اس کی بد دعا بھی لگ جاتی ہے، اور جب ماں دعا کرتی ہے تو اس کی دعا بھی اللہ قبول فرماتا ہے۔ ماں کا دوسرا نام جنت ہے۔ ماں نہ ہو تو گھر میں خوشی کے پھول جو ہے نہیں کھلتے۔ ہاں، ماں اس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ ماں کے بغیر گھر جو ہے سونا سونا لگ رہا ہے، ویران سا محسوس ہوتا ہے۔ ماں ایک پھول ہے جو دنیا کے کانٹے چبھنے کے باوجود مسکراتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ماں زندگی کی تاریک راہوں میں جو ہے روشنی کا مینار ہے۔ ماں ایک ایسا درخت ہے جس کا سایہ زندگی کی تھکن کو دور کر دیتا ہے۔ ماں خدا کا عظیم تحفہ ہے۔ ماں ایک ایسی خوشبو ہے جس سے جہاں مہک اٹھتا ہے۔ ماں ایک ایسی جو ہے چھاؤ ہے جس پر کبھی خزاں نہیں آتی۔ دنیا میں کوئی بھی چیز ماں جیسی شفیق پیدا نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ ماں جیسی شفیق چیز دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوئی۔ ہاں، فرمایا صبر اور برداشت کی عظیم کہانی کون ہے؟ فرمایا ماں ہے۔ ماں کی حکمت اور تدبر گھر کو آباد کر دیتی ہے۔ کوئی ماں اپنے بچوں کو بدتمیز دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ ماں جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے۔ ماں زندگی کے اندھیرے میں اجالا ہے۔ ماں حسن سلوک اور فرمانبرداری کی سب سے زیادہ مستحق ہے۔ ماں کی خوشی سے خدا خوش ہوتا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ اولاد جس کے والدین اس سے خوش ہو۔ ماں کا دل بڑا نرم اور رحم دل ہوتا ہے۔ ماں گلشن کا وہ دلکش پھول ہے جس میں خوبصورتی نمایاں ہوتی ہے۔ ماں وہ شخصیت ہے جو ہر وقت اپنی اولاد کی خوشی کے لیے دعا مانگتی ہے۔ ہر وقت فرمایا جو اپنی اولاد کے لیے خوشی کی دعا مانگتی ہو، فرمایا وہ ماں ہے۔ ہاں، فرمایا لمبی عمر پانے کے لیے ماں کی دعا بے حد ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اسے لمبی زندگی ملے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی ماں کی دعاؤں کو لے۔ ماں ایک مشعل ہے جو اپنی روشنی سے ہمیشہ ہمیشہ راستہ دکھاتی ہے۔ ماں اولاد کے لیے ڈھال ہے جب تک ماں موجود ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت فتنوں سے بچے اور اولاد کی ماں کی دعاؤں کی وجہ سے حفاظت فرماتے رہتے ہیں۔ ماں ہمیشہ اپنی اولاد کا ناز اٹھاتی ہے۔ ماں ہی ایک ایسی ذات ہے جو اپنے بچے کی سب جو ہے نخرے کو، سب ناز کو جو ہے اٹھاتی رہتی ہے۔ اور بڑا بد نصیب ہے وہ شخص جو بوڑھے والدین کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے۔ ہاں، فرمایا ماں کی دعا مایوسی میں روشنی کا مینار ہے۔ جب سب کچھ جو ہے انسان کو اندھیرا محسوس ہوتا ہے، اس وقت اگر ماں اس کے لیے دعا کر دے تو وہ جو ہے روشنی کا مینار بن جاتے ہیں۔ ماں کی ایک مسکراہٹ سارے غموں کا علاج ہے۔ ماں کی خدمت عبادت ہے۔ ماں کی محبت میں کتنی مٹھاس اور تسکین ہے۔ جس کو ماں کی دعا مل جائے وہ تو جنتی ہو جائے گا۔ ہر کامیاب مرد کے پیچھے اس کی ماں کا ہاتھ ہے۔ انسانیت کی زبانوں پر سب سے خوبصورت لفظ ماں ہے۔ ماں، اللہ تعالیٰ نے ماں کے نافرمان پر جنت حرام قرار دی ہے۔ ماں کی دعا اولاد کے حق میں بہت تیزی سے قبول ہو جاتی ہے۔ ماں کے جذبے محبت کی بدولت ہماری تعمیر پختہ ہے۔ ماں جو ہے
فرمایا وہ ہستی ہے جس کے دامن میں کانٹے گرے تو وہ پھول بن جائے۔ ماں کی گود انسانیت کا پہلا مکتب ہے، ماں سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ ماں ٹھنڈک ہے آنکھوں کی، ماں کا پیار سمندر کے مانند ہے جو ہر وقت جوش میں رہتا ہے۔ سبحان اللہ، ہمیشہ ماں کی محبت، ماں کی ممتائیں جو ہیں ہر وقت اپنے اولاد کے لیے جوش میں رہتی ہے۔ ماں ایک دعا ہے جو سدا سر پر چادر کی طرح تنی رہتی ہے۔ ماں کا دوسرا نام جنت ہے۔ ماں کے بغیر کائنات نامکمل ہے۔ ماں کی اطاعت اور فرمانبرداری سعادت مندی ہے۔ جس نے ماں کا ادب کیا وہ قیامت کے روز فلاح پائے گا، کامیابی پائے گا۔ ماں کی محبت سب سے بہترین اور اعلیٰ ہے۔ اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ ماں ہے۔ ماں کی دعا انسان کو جنت میں اور بددعا جہنم میں پہنچا دیتی ہے۔ ماں یہ گھر کی روح ہے۔ ماں کی محبت عیبوں سے پاک ہوتی ہے، ہاں عیبوں سے پاک ہوتی ہے۔ ماں آنکھوں کا نور اور دلوں کا سکون ہے۔ ماں گلشن کا سب سے خوبصورت پھول ہے۔ ماں وہ محسن ہے کہ اس کے احسان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ فقط ایک ماں ہے جو کبھی انتقام نہیں لیتی، بدلہ نہیں لیتی، معاف کر دیتی ہے، درگزر کر دیتی ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا گناہ ماں کا دل دکھانا ہے۔ ماں کا دل دکھانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ ماں پیار کا ایک ایسا سمندر ہے جس کی گہرائی کو ناپنے کے لیے سائنسداں کوئی آلہ ایجاد نہ کر سکے۔ ایک ایسا آلہ، ایسا پیار کا آلہ ہے۔ فرمایا ماں ایک پیار کا ایک ایسا سمندر ہے جس کی گہرائی کو ناپنے کے لیے سائنسداں کوئی آلہ ایجاد نہ کر سکے۔ ماں ایک پہاڑ ہے جس کی پیاری، جس کی بلندی کوئی کم نہیں کر سکا۔ ماں ایک ایسا درخت ہے جس کی گھنی چھاؤں کو کبھی کم نہیں ہوتی اور نہ اس پر خزاں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ